گاما پہلوان کا نام یقیناً آپ نے سنا ہوگا۔ اگر آپ نے اس کے متعلق نہیں سنا تو ہم آپ کو اس کے متعلق بتا دیتے ہیں۔ گاما پہلوان کا پورا نام غلام محمد باحق بھٹ ہے۔ گاما پہلوان وہ بندہ تھا جو کسی سے بھی شکست نہیں کھاتا تھا۔ اس شخص کو اللہ نے جتنی عزت دی شاید ہی کسی کو اتنی عزت ملی ہو، کیونکہ اس شخص نے اپنی فیلڈ کا لوہا پوری دنیا میں منوایا اور دنیا کا کوئی شخص بھی اسے ہرا نہ سکا۔ اس نے اپنا نام دنیا بھر میں منوایا ہوا تھا۔ انہوں نے ورلڈ چیمپئن کا مقابلہ بھی جیتا ہوا تھا، اس لیے انہیں رستم زماں کہتے ہیں۔ گاما پہلوان قدیم خان پہلوانی کی بانیوں میں سے تھے۔ گاما پہلوان نے اپنے 50 سالہ کیریئر میں 5000 میچ کھیلے اور ان میں سے ایک بھی نہیں ہارے۔ پہلوانی کی تاریخ میں یہ واحد پہلوان ہیں جن کو ان کی 50 سالہ کیریئر میں کبھی بھی شکست نہیں ہوئی، اور آج بھی یہ ریکارڈ ان کے نام ہے۔ گاما پہلوان نے 1902 میں ایک اور کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ اس نے اس دور میں 1200 کلو وزنی پتھر کو اٹھا کر اپنے سینے تک بھی لایا تھا۔ یہ پتھر آج بھی بھارت کے برودا میوزیم فیاضی پارک میں رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ پتھر 1902 میں گاما پہلوان نے اٹھایا تھا۔ اس پتھر کے متعلق وہاں کے میوزیم حکام کا کہنا ہے کہ اس کو اٹھانے کے لیے ہمیں ہڈرالی مشین لانا پڑتی ہے۔ اگر اس پتھر کو بندوں کے ذریعے اٹھایا جائے تو 25 بندے مل کر بھی اس کو بمشکل بھی نہیں اٹھا پاتے۔ ماہ رمضان کا مہینہ تھا۔ گاما پہلوان سحری کے وقت گھر کے اندر بیٹھے تھے۔ ان کو ایک زہریلے سانپ نے کاٹ لیا اور ان کو انہی کے تانگے گھوڑے پر میو ہسپتال لے جایا گیا۔ ہسپتال میں ان کا علاج ہوتا رہا اور سانپ کے زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ اس طرح گاما پہلوان کی زندگی بچ گئی۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ یہ بہت ہی زہریلا سانپ تھا، اگر یہ کسی عام بندے کو کاٹ لیتا تو اس کی اسی وقت موت واقع ہو جاتی، پر گاما پہلوان نے اس سانپ کے زہر کا لڑ کر مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی جان بچ گئی۔ گاما پہلوان کا کہنا تھا کہ جب اس سانپ نے مجھے کاٹا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں کسی جلتے تنور کے اندر چل رہا ہوں۔ اس نے اپنے دانت میرے بدن کے اندر دوبارہ رکھے تھے، میں نے فوراً ہی اس کو زمین کے ساتھ رگڑا تو یہ الگ ہو گیا۔ اس طرح ان کی جان بچ گئی۔ اس واقعے کے 12 سال بعد گاما پہلوان اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ ان کی آخری وصیت تھی کہ انہیں پیر مکی صاحب کے مزار کے احاطے میں دفن کیا جائے۔ ان کی آخری وصیت پر عمل کرنے کے لیے رشتہ داروں نے پیر صاحب کے مزار کا رخ کر لیا۔ پیر مکی صاحب کے مزار کے ساتھ میں کھدائی شروع کر دی گئی۔ یہاں پر ایک مزاور کو خاتون نے دیکھا کہ پیر مکی صاحب کے مزار کے احاطے میں کھدائی ہو رہی ہے تو یہ سیدھا کمشنر صاحب کے پاس چلی آئی۔ یہاں پر آ کر اس نے کمشنر صاحب کو دہائی دی کہ پیر مکی صاحب کے مزار کے احاطے میں کچھ لوگ زبردستی کھدائی کر رہے ہیں، مہربانی کر کے ان کو روکا جائے۔ کمشنر صاحب نے ان بندوں کو بلایا اور ان کا موقف سنا، پھر اس پر کافی لمبی بحث چھڑ گئی، دونوں طرف سے باتیں سنی گئی۔ آخرکار کمشنر صاحب نے مزاور کو خاتون کے کہنے پر کھدائی رکوا دی۔ کمشنر کی طرف سے ان لوگوں کو قبر کی کھدائی کرنے سے مکمل طور پر روک دیا گیا۔ اس کے بعد گاما پہلوان کو جوگی خاندان کے ذاتی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اس طرح ان کی جو آخری خواہش تھی وہ پوری نہ ہو سکی، جبکہ کوئی دشمن بھی ہو تو وہ بھی آخری خواہش مرنے والے کی پوری کرنا فرض سمجھتا ہے۔ کوئی بڑا سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والا شخص یا کوئی ملا کسی نے اس پر بات کرنا تک مناسب نہ سمجھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مسلمان تھا، دوسرا وہ اس قوم کا ہیرو تھا اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک اس کا نام رہے گا۔ لیکن بے بسی کا عالم دیکھیے کہ اس بیچارے کی ایک معمولی سی حسرت، ایک آخری وصیت کو بھی پورا نہ کیا گیا۔ یہ دوسرا واقعہ جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ عبرت کی ایک بدترین مثال ہے۔ 29 اگست 1952 کو پاکستان کے گورنر جنرل غلام محمد وفات پا گئے۔ انہوں نے مرتے وقت آخری وصیت کی تھی کہ مجھے مرنے کے بعد سعودی عرب کے اندر دفن کیا جائے۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کو کراچی کے اندر دفن کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ان کی آخری وصیت پر عمل کرنے کے لیے دوبارہ قبر کی کھدائی کی گئی تو ان کے تابوت کو قبر سے نکال لیا گیا۔ اب یہاں پر ایک ڈاکٹر، فوج کا کیپٹن، پولیس اہلکار، 2 گورکان اور گورنر کے رشتہ دار بھی قبرستان میں موجود تھے۔ گورکن نے جیسے ہی تابوت کا اوپر والا تختہ ہٹایا تو اس کے اندر ان لوگوں کی نظر گئی تو وہاں پر ایک سانپ موجود تھا جو کہ تابوت کے اندر چاروں طرف چکر لگا رہا تھا۔ گورکن نے اس کو لاٹھی کے ذریعے ہٹانے کی کوشش کی مگر اس کی کوشش ناکام ہو گئی۔ پھر پولیس والے نے اپنے پسٹل سے 6 فائر سانپ کے اوپر کیے پر پھر بھی سانپ کو کچھ نہ ہوا اور سانپ پوری طرح سے بچ گیا۔ یہاں پر جتنے بھی آدمی تھے یہ سب کے سب پوری طرح سے حیران تھے کہ اتنے فائر کرنے کے باوجود بھی سانپ بچ گیا۔ اب یہ لوگ پہلے سے ہی اپنے ساتھ ڈاکٹر کو لائے تھے۔
डॉक्टर साहब ने इनको मशवरा दिया कि सांप ऐसे नहीं मरेगा, आप एक काम करें, बाजार से जाकर एक जहरीला स्प्रे ले आए। एक बंदा बाजार चला गया और कुछ ही देर बाद स्प्रे लेकर आ गया। अब डॉक्टर के कहने पर संदूक के अंदर स्प्रे छिड़क दिया गया। स्प्रे छिड़कने के बाद डॉक्टर ने कहा, अब संदूक को 2 घंटे के लिए बंद कर दो और 2 घंटे के बाद दोबारा खोलें, क्योंकि 2 घंटे गुजारने के बाद सांप मर चुका होगा। 2 घंटे मुकम्मल होने के बाद जैसे ही संदूक से तख्ता हटाया गया तो सांप वैसे का वैसा मौजूद बैठा था, इसे 0 आंच तक नहीं आई थी। जब दोबारा सब लोगों ने यह नज़ारा देखा तो हैरान रह गए और सोचने लगे कि सांप को ज़रा भी तकलीफ नहीं पहुंची। ये पहले की तरह ही वैसे का वैसा तेजी के साथ ताबूत के अंदर चक्कर लगा रहा था। यूं इन सब लोगों ने आपस में मशवरा किया कि अब क्या किया जाए। किसी ने मशवरा दिया कि ताबूत को सांप समेत सऊदी अरब भेज देते हैं। फिर एक और शख्स बोला कि क्यों ना हम इस लाश को इस ताबूत में से निकालकर किसी दूसरे ताबूत में डालकर इनकी लाश सऊदी अरब पहुंचा दे। किसी ने मशवरा दिया कि ताबूत को किसी तरीके से बिल्कुल उल्टा कर देते हैं, यानी कि मुर्दा ज़मीन पर गिर जाए। किस्सा मुख्तसर ये कि जितने मुंह उतनी बातें। हर किसी ने अपनी अपनी राय पेश की, लेकिन आखिरकार मशवरा करने के बाद इन सब लोगों ने आपस में यही तय किया कि जनरल गवर्नर साहब के ताबूत को दोबारा कब्र के अंदर रख दिया जाए। क्या पता ये मामला क्या है और क्या राज है। फिर दोबारा गवर्नर जनरल के ताबूत को बंद करके कराची में दफना दिया गया और सुबह एक मशहूर अखबार के अंदर यह खबर शाये हुई थी कि जनरल गुलाम मोहम्मद साहब की लाश को सऊदी अरब नहीं ले जाया गया और वो अब यहीं पर कराची में मदफून रहेंगे। इस तरह इनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। ये शख्स जीते जी जो चाहता वो कर सकता था, जैसा चाहता महल बनवा सकता था, जैसी चाहता वैसी गाड़ी रख सकता था, जितनी औरतों से चाहता अपने ताल्लुकात बना सकता था। लेकिन ये तो अल्लाह जानता है कि इसने अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ किया। लेकिन अफसोस कि इंसान जीते जी अपनी मौत के बारे में सोचे तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ताबूत या कब्र में सांप तो क्या एक छोटा सा कीड़ा भी नहीं आ सकता। इस वाक़ये से हमें इबरत हासिल करनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि मरने के बाद हमारे साथ क्या सलूक होगा। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो जन्नत के हकदार होंगे, अगर हम बुरे काम करेंगे तो जहन्नुम के हकदार होंगे। ये फैसला अब आपके हाथ में है। आज आप जो भी हैं, दुनिया में किसी भी ओहदे पर विराजमान हैं, हत्ता कि आप दुनिया के खुदा बने हुए हैं, लेकिन आपको भी मरना है। मौत को याद कीजिए। जो शख्स मौत को कसरत से याद करता है वो गुनाहों से बच जाता है और इस तरह वो अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवारने में कामयाब हो जाता है। अगर आप अल्लाह ताला की इबादत की तरफ रजू करते हैं तो कामयाब हैं, अगर आप बुराई की तरफ रास्ता चुनते हैं तो आप नाकाम हैं। इससे बेहतर है कि आप आखिरत की तैयारी करें। यकीन जानिए कि जो हम सोचते हैं ना कि मेरे बगैर मेरे बच्चों का क्या बनेगा, या ये दुनिया कैसे चलेगी, हालात कैसे बनेंगे, फलां फलां, ये सब बेकार की बातें हैं। आप अपनी आखिरत की फिक्र कीजिए। आपका बोझ कोई नहीं उठाएगा, चाहे आप जनरल हैं, चाहे आप सदर हैं या किसी भी ओहदे पर विराजमान हैं। और लोगों से अच्छे अखलाक के साथ पेश आए। वैसे भी कौन सा आपने हमेशा इसी दुनिया में रहना है। आप चंद ही दिनों के मेहमान हैं और बहुत ही जल्द अपने रब की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। एक खातून ने रेडी वाले से आलू खरीद कर साथ में मिर्च धनिया भी ली और 50 का नोट दिया। सब्जी फरोश ने आलू के साथ धनिया मिर्च मुफ्त में दे दी। वो एक एक आलू को उठाकर यूं देखता जैसे एक्सरे कर रहा हो। इसकी नज़र से सब्जी को देखना वैसे भी दुकानदार की मुआशी मुफाद के खिलाफ था, मगर इसके बावजूद वो हर एक आलू को बगैर मुआयना करने के बाद शापर में डाल रहा था। अगर किसी आलू पर मामूली सा भी दाग होता तो साइड पर रख देता, जो आलू ठीक होता सिर्फ उसी को शापर में डालता। इसी तरह एक शख्स टमाटर खरीदने आया तो इसने वैसे ही टमाटरों को बगौर देखा और शापर में डाले, और अगर कोई टमाटर थोड़ा सा गला सड़ा खराब होता तो इसको रेडी की साइड पर रख देता। हालांकि वो खराबी इतनी मामूली नौयत की थी कि इसे गाहक भी तलाश ना कर पाता, लेकिन वो खुद अपनी ईमानदारी दिखा रहा था। लड़की इसकी ईमानदारी से बहुत मुतासर हुई और वो कह रही थी कि मैंने जिंदगी में पहली बार इतना ईमानदार सब्जी फरोश देखा है। जब गाहकों का रश कम हुआ तो इस सब्जी फरोश के पास आई और इससे कहा कि आप अपनी रेडी बाजार की मसरूफ तरीन जगह पर क्यों नहीं ले जाते। मेरे लिहाज से आपको अच्छे गाहक मिलेंगे और दोपहर से पहले आपका पूरा माल फरोख्त हो जाएगा और आपको ज्यादा मुनाफा होगा। यहाँ आपने साइड पर रेडी लगा रखी है जो कि एक आम सी जगह है। वो कहने लगा कि मेन रोड पर रेडी खड़ी नहीं कर सकता और मुख्तलिफ टैक्सों की सूरत में अच्छे खासे अखराजात हो जाते हैं जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। ये तो एक वीरान जगह है, इस जगह का तो किराया भी नहीं देना पड़ता।
اگر کسی دکان کے سامنے کھڑا کروں تب بھی دکان والا مجھ سے کرایہ ضرور لے گا۔ میں یہاں کھڑا رہتا ہوں، دلی طور پر مطمئن ہوں، اپنے بچوں کو رزق حلال کا لقمہ کھلانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میری یہی کوشش ہے کہ بچوں کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی نہ جائے۔ میں نے اس سے اگلا سوال پوچھا کہ کیا اس ریڑھی کے علاوہ آپ کا کوئی دوسرا بھی ذریعہ آمدن ہے؟ تو اس نے مجھے جواب دیا کہ میں صبح کے وقت منڈی میں جاتا ہوں، وہاں گاڑیوں کی لوڈنگ ان لوڈنگ کرتا ہوں، اس کے علاوہ اپنے لیے سبزی خریدتا ہوں اور دن کے وقت اس سبزی کو اپنی ریڑھی پر لے کر فروخت کرتا ہوں۔ پچھلے سیزن میں مونگ پھلی فروخت کی تھی اور اس سے پچھلے سیزن میں چھلی کا کام کرتا تھا۔ رات کے وقت ریڑھی گھر جا کر کھڑی کر لیتا ہوں۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس قلیل آمدن میں آپ کا گزارا ہو جاتا ہے؟ یہ جو مہنگائی کا دور ہے تو اس میں تو آپ کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی۔ کہنے لگا، آپ میری بات کا یقین کریں، میں یہاں سے 10-20 روپے لے کر بھی گھر جاؤں تو مزید جب تک پیسے نہ آ جائیں وہ پیسے مجھ سے ختم نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے رزق میں برکت ڈالی ہے، مجھے کسی کا محتاج ہونا نہیں پڑتا، جبکہ پہلے میں محتاج تھا، ہر ایک شخص کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا۔ میں نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ تھی؟ کہنے لگا کہ آپ کا گھر ایک عورت کی وجہ سے ہی چلتا ہے، ایک عورت چاہے تو آپ کا گھر برباد کر ڈالے یا پھر آباد، یہ اس پر منحصر ہے۔ آج سے 10 سال پہلے میری زندگی میں ایک عورت آئی جس نے میرے گھر کو سنبھالا، اس کا نام کلثوم تھا، دکھنے میں بہت خوبصورت اور حسین تھی۔ اس وقت میں ایک گوالا تھا، گھر گھر جا کر دودھ فروخت کرتا۔ پہلے تو سب ٹھیک تھا اور بہترین طریقے سے کام ہو رہا تھا، میں کسی کا محتاج نہیں تھا، اچھا خاصا منافع ہو جاتا، حتیٰ کہ میری زندگی بہت پرسکون تھی، کسی سے کچھ مانگنا بھی نہ پڑا۔ مگر شادی کے بعد اچانک مجھے منافع ہونے کی بجائے خسارہ ہونے لگا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیا غلط ہے، لیکن اتنا ضرور پتا تھا کہ کچھ نہ کچھ غلطی کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ میری بیوی دودھ میں بڑے بڑے برف کے ٹکڑے ڈال رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی، دودھ خراب ہونے سے محفوظ رہے گا۔ میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اتنی زیادہ مقدار، یہ تو غلط بات ہے، یہ برف پگھلے گی اور اس سے دودھ میں پانی کی مقدار بڑھ جائے گی۔ میرے منع کرنے پر میری بیوی نے دوبارہ اس قسم کی حرکت نہ کی، لیکن اس کے بعد اس کا رویہ مجھ سے بدل گیا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھ سے لڑنا جھگڑنا شروع ہو گئی اور اس کے علاوہ میری ماں سے بھی بدسلوکی کرنا شروع ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ کبھی کبھی مجھے خود پر افسوس ہوتا کہ میری قسمت میں کیسی عورت آئی ہے، لیکن اب میں کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، گزارا کرنا پڑتا تھا اس عورت کے ساتھ۔ اب اس کی بیجا فرمائشیں شروع ہو گئیں۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ جو یہ دودھ میں برف کی شکل میں پانی ملاتی تھی، وہ جو رقم بنتی تھی اسے یہ اپنے ذاتی اخراجات کے لیے استعمال کرتی تھی۔ اب جب کہ میں نے اسے برف کی شکل میں دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا تو اس سے یہ بات مناسب نہیں لگی، اور اس کا جو ذاتی جیب خرچ تھا، جو پہلے کم تھا اور ایسی حرکت کرنے کے بعد زیادہ ہو گیا تھا، وہ ختم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ بات بات پہ بہانے بناتی اور غصہ کرتی تھی۔ میں نے اس کا ہر روز کا خرچ بھی بڑھا دیا، لیکن اس کی طبیعت میں کوئی فرق محسوس نہ ہوا، اور اس کے علاوہ بہانے بازی بھی کرنے لگی۔ کہتی، میرے سر میں درد ہے، مجھے ہسپتال لے چلو، کبھی کچھ ہو گیا تو کبھی کچھ۔ میں نے اپنی بیوی کو نصیحت کرنا نہ چھوڑا، جب بھی موقع ملتا اسے نصیحت کرتا کہ شاید وہ میری کسی بات کو اپنے پلے باندھ لے۔ اپنی اس بیوی کی وجہ سے میں بہت پریشان تھا اور مسجد میں جا کر ہر نماز میں دعا کرتا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گھر کا سکون مانگتا۔ ابھی کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ میری بیوی کے رویے میں تبدیلی آ گئی۔ میں حیران ہوا کیونکہ اب وہ کسی چیز کی فرمائش نہیں کرتی تھی۔ میں جب بھی گھر آتا تو مسکرا کر میرا استقبال کرتی۔ میں دل ہی دل میں خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی اور میری بیوی اب سدھر چکی ہے، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی، معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ ایسی بات تھی جس کے بارے میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ایک دن میں دودھ فروخت کر کے واپس آ رہا تھا تو راستے میں میرا دوست رفیق، اس نے مجھے روکا اور کہا کہ مجھے چند منٹ تمہارے درکار ہے، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ مجھے چائے پلانے کے بہانے ہوٹل میں لے گیا اور اس کے بعد اس نے جیب سے موبائل نکالا اور کہنے لگا، یار مجھے یہ بتاتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری بیوی یعنی ہماری بھابھی ایک غلط راستے پر ہے۔ اس نے مجھے ایک ویڈیو دکھائی جس میں کلثوم کسی نامعلوم شخص کے ساتھ چیٹ کر رہی تھی۔ وہ لڑکا جس چیز کی فرمائش کرتا تو کلثوم اس کی خواہش پوری کرتی، اگر اسے اپنے کپڑے بھی اتارنے پڑے وہ بھی انکار نہ کرتی۔ میں حیران ہو گیا، میں ان کی باتوں کو نہیں جانتا تھا کہ موبائل پر ایسا بھی ہوتا ہے۔ میں نے تو آج تک موبائل کا استعمال تک نہیں کیا۔ میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ یہ معاملہ آخر ہے کیا؟
اس نے مجھے بتایا کہ بھابی نے ایک ویب سائٹ جوائن کی ہے، وہاں پر آن لائن چیٹ ہوتی ہے اور ویڈیو کال بھی ہوتی ہے، وہاں پر مختلف لڑکے لڑکیاں ہوتی ہیں اور فرمائشیں پوری کرنے کے پیسے ملتے ہیں۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ کلثوم کا میرے ساتھ رویہ بدل کیسے گیا۔ وہ پیسے کما رہی تھی، وہ بھی غلط طریقے سے، مگر وہ خوش تھی کیونکہ اسے غلط صحیح کا مطلب نہیں پتا تھا، اسے صرف پیسوں سے مطلب تھا۔ جس طریقے سے بھی پیسے آ رہے ہوں وہ مطمئن تھی، اور دنیا کا خطرناک ترین انسان وہی ہوتا ہے جو غلط کر کے بھی مطمئن ہو۔ میں نے اس سے پوچھا کس وقت میری بیوی آن لائن آتی ہے اور لوگوں کی فرمائشیں پوری کرتی ہے۔ رفیق نے مجھے بتایا کہ صبح 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک زیادہ تر آن لائن آتی ہے، شام کو اور رات کو بھی آ سکتی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ پیسے کما سکتی ہے۔ لیکن اس کی مجبوری یہ ہے کہ شام کے وقت تم گھر میں آ جاتے ہو اور رات کو بھی تم اکثر گھر میں رہتے ہو، جس کی وجہ سے وہ اپنی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتی۔ ایک دن میں نے اس کی چوری پکڑنے کا فیصلہ کیا اور اپنی بیوی کو بے نقاب کرنا چاہا۔ میں صبح 10 بجے گھر سے نکلا، اس کے بعد آدھے گھنٹے بعد اچانک گھر کے اندر داخل ہوا۔ میری بوڑھی ماں تو اپنے کمرے میں سو رہی تھی، جبکہ میری بیگم میرے کمرے میں نیم برہنہ حالت میں تھی اور لوگوں کی فرمائشیں پوری کرنے میں مصروف تھی۔ مجھے اچانک دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میرا دل تو کر رہا تھا کہ اسے خوب ماروں، اس کے منہ پر تھپڑوں کی برسات کر دوں، لیکن اس کے باوجود میں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا کیونکہ میں اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ حالانکہ میں اس کی ویڈیوز دیکھ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود میں چاہتا تھا کہ خود اپنی آنکھوں سے یہ سب کرتا دیکھ لوں۔ میں نے اسے طلاق دی اور اس کے بعد اسے گھر سے نکال دیا۔ اس نے ایک بار بھی میری منت نہ کی، اس بات سے معذرت تک نہ کی۔ اب واپسی کے تمام دروازے بند ہو چکے تھے۔ 1-2 سال تک تو میری ہمت نہ ہوئی کہ میں کسی دوسری عورت کے بارے میں سوچ سکوں اور شادی کے بارے میں سوچوں، کیونکہ عورت ذات سے میرا اعتبار ختم ہو چکا تھا۔ مگر پھر ماں کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے اور اس کے بڑھاپے کو دیکھتے ہوئے میں نے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ میری زندگی میں ہنا نام کی لڑکی آئی جس نے میری زندگی ہی بدل دی، جس نے مجھے یہ سبق دیا اور بتلایا کہ مطمئن رہنا کسے کہتے ہیں، شکر گزاری کیا ہوتی ہے۔ ویسے تو ہنا ان پڑھ تھی، لیکن اس کے جو اخلاقیات کے درس تھے اس نے مجھے بڑا مطمئن کیا۔ اس کے اخلاق اور اس کے عمل سے جو باتیں مجھے محسوس ہوئیں وہ درس میں حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد میں نے گوالے کا کام ختم کیا اور سبزی فروش بن گیا۔ میری بیوی نے ہی مجھے سمجھایا کہ رزق کی توہین مت کیا کرو، گاہکوں کے ساتھ پورا انصاف کرو اور انہیں اچھی سبزی دو، لیکن اگر کسی چیز میں کمی بیشی رہ جائے تو اسے گھر لے آؤ۔ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر کروں کم ہے، وہ مجھ جیسے ناچیز کو بھی رزق دے رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ ان خراب ٹماٹروں اور آلووں کا کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا میں گھر لے جاتا ہوں اور اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہوں۔ یہ بھی میری بیگم نے ہی کہا تھا، اور گاہکوں کو کوئی خراب دانہ نہیں دیتا، یہ اتنے بھی خراب نہیں ہوتے کہ صحت کو نقصان پہنچائیں، اس لیے میں ان کو ضائع نہیں کرتا۔ جو حصہ خراب ہوتا ہے وہ میری بیگم کاٹ کر ضائع کر دیتی ہے، جبکہ باقی ہم گھر میں خود اسے استعمال کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری بھی نہیں ہوتی اور حرام کھانے سے بھی بچ جاتا ہوں۔ میں سر سے لے کر پاؤں تک اس کا جائزہ لینے لگی تو میری نظر اس کے پیوند شدہ کپڑوں پر پڑی۔ اس کی قمیض میں پیوند لگے تھے جن کو سوئی دھاگے کی مدد سے بڑی ہی مہارت سے پیوند لگائے گئے تھے، لیکن پھر بھی مجھے نظر آ گئے۔ اس کے کپڑے صاف تھے لیکن نہایت بوسیدہ تھے۔ سبزی والے نے میری نظروں کا تعاقب کیا اور یہ جاننے میں کامیاب ہو گیا کہ میری نظر اس کے پیوند شدہ قمیض پر ہے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا بہن اگر سچ پوچھیں تو ایک بات بتاؤں؟ میں نے کہا جی بتائیں۔ کہنے لگا اگر ہم جیسے لوگ دنیا میں نہ ہو تو رب کی حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کون عمل کرے گا؟ اس نے یہ بات پیوند شدہ جگہ پر ہاتھ رکھ کر کہا، اس لیے ان کی باتیں بہت زیادہ اہم تھیں۔ میں اپنے جذبات پر قابو نہ لا سکی۔ اس سے پہلے کہ میری آنکھوں سے آنسو کی برسات ہوتی میں بوجھل دل کے ساتھ وہاں سے چل پڑی، اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ میرا دماغ الجھ کر رہ گیا تھا۔ میں نے بہت ساری باتوں پر غور کرنا شروع کر دیا۔ اب بھی کسی کو شک ہے کہ پروردگار عالم نے دولت کی تقسیم درست نہیں کی؟ میرا دل اس بات کی گواہی دینے لگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو زندہ رکھنے پر قادر ہے۔ مجھے وہ فلسفے اب سبزی فروش کے پیوند شدہ کپڑوں سے بھی حیثیت میں کم نظر آنے لگے، جنہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ غریب پیدا ہوتے ہیں تو آپ کا کوئی قصور نہیں، لیکن اگر آپ غریب ہو کر مریں تو اس میں آپ کا ضرور قصور ہے۔ اس سبزی فروش نے اپنے کردار سے ان تمام فلسفوں کو یعنی مفروضہ بنا لیا۔
میں سوچتی رہ گئی کہ اس دور میں بھی پیوند شدہ کپڑے پہننے والا مجھ سے زیادہ باکردار، اور اس کے کپڑوں پر لگے پیوند اس لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے آزمائش تھی۔ ان بوسیدہ کپڑوں سے ان سبزی فروش کو نہیں بلکہ ہم کو آزمایا جا رہا تھا۔ ان سب کو آزمایا جا رہا تھا جن کے کپڑے صاف ستھرے، مہنگے تھے اور جن پر کوئی پیوند نہیں لگا تھا۔ یہ پیوند لگانے والوں کے نہیں بلکہ ان معاشی فلاسفروں کے منہ پر تمانچہ تھا جو دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کے ذمہ دار ہیں، کمزور طبقات کے دھڑلے سے استحصال کرتے ہیں۔ اس کی طرح اگر کوئی کامل یقین سے کوئی غربت کا عذاب خاموشی سے سہ رہا ہے، اپنے اوپر تکلیفوں کو برداشت کر رہا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق کے وسیلے سے اتنی قوت برداشت دی ہوئی ہے، ورنہ وہ کافی عرصہ پہلے ہی اخلاقی قدروں پر سمجھوتا کر چکا ہوتا۔